اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہنے لگے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ یہ کہنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ جس کی مجلس ذکر اسی کا، جتنے لمحات بھی آپ کو تکلیف سماعت دینا ہے، گفتگو کا مرکز و محور سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات ہے۔ گھبراہٹ یا تھکن تو نہیں ہو رہی؟ اس لحاظ سے بھی ضروری ہوتا ہے اس ہستی کا ذکر کہ جس کے نام سے مجلس منسوب ہو، کہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ حقائق کیا کیا وابستہ ہیں۔ 5 باب الحوائج، ویسے تو آل محمد کا گھرانہ سارے کا سارا ہی باب الحوائج ہے، 14 کے 14 باب الحوائج ہیں، بلکہ جس گھر کے منسوب جانور باب الحوائج ہوں ہاں، فروع کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں ہے ہی نہیں۔ اس میں سرکار باقر کی یہ حدیث موجود ہے، من ارتبط دابۃ وہو منصوب الینا ادر اللہ علیہ الرزق وکان عونا لقضاء حوائجہ، جو شخص ایسا جانور پالے جو ہم سے منصوب ہو، ادر اللہ علیہ الرزق، اللہ اس پر رزق کی بھوچھاڑ کر دیتا ہے، بارش کر دیتا ہے، وَكَانَ عَوْنًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ، اور وہی جانور اس کی حاجات پورا کرانے میں اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ جو تو سارے حاجت روا ہیں، لیکن 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کے پاس ذات واجب کی طرف سے باقاعدہ باب الحوائج کا لقب ہے، اور اس میں جس کی آج مجلس کرنے آئے ہو، یہ ابواب الحوائج کا برزخ ہے۔ ہاں، جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوں واہ۔ دیکھیں حضور، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، آخرت کے منتظر ہیں، جو قبروں میں ہیں وہ برزخ میں ہیں، یعنی دنیا سے گزر چکے، آخرت کے منتظر، دونوں عالموں کے درمیان جو حد فاصل ہو وہ برزخ۔ تو 2 باب الحوائج سرکار سے پہلے، 2 بعد میں، برزخ ہیں یہ۔ کچھ لوگ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یا جنہیں معلوم نہیں ان کے لیے بتا دوں، پہلے باب الحوائج سرکار مسلم بن عقیل، ہاں، کیونکہ تمہید ہیں شہادتوں کی، خدا نے پہلے باب الحوائج کے طور پر حاجت روائی پہ مامور کر دیا۔ دوسرے باب الحوائج ہیں خیبر شکن، تیسرا آج والا امام، چوتھا وہ جس کے علم بناتے ہو، اور 5واں جو بظاہر سب سے کم سن ہے، لیکن اللہ نے پنڈی والوں ڈیوٹی اس کی ایسی لگائی ہے کہ 4 ابواب الحوائج سے جو خالی پلٹ آئے، اصغر سے مانگ لے خالی نہیں لوٹتا۔ جو العظمت للہ۔ اگر تھوڑی لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ تھک نہ گئے ہوں
تو ایک حقیقت میرے سامنے ہے، سنا دوں؟ اپنوں کے لفظوں میں نہیں، میں ایک غیر کے لفظوں میں تمہیں تمہارا ساتواں امام بتانا چاہتا ہوں. اور پھر یہ اسد ہر شخص سوچے کہ جو شیعہ نہیں وہ ہمارے مولا کو یہ مانتا ہے، ہمیں کیا ماننا چاہیے؟ نیردادی علامہ قیصری نے، جنہوں نے فصوص الحکم کتاب کی شرح لکھی ہے، وہ لکھ رہے ہیں، محی الدین ابن عربی، سب نے نام سن رکھا ہوگا، برادران اہل سنت کے ہاں شیخ اکبر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہیں پتہ چلا کہ میرا فلاں دوست بغداد جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے دوست کو ایک مختصر رقعہ لکھا. وہ رقعہ سنانے پہ میرا دل چاہ رہا ہے، اگر آپ بھی آمادہ ہیں تو جو ہاں سر اٹھانا جو کچھ حقیقت کے جوہر تلاش کرنے کی نیت لے کے آیا ہے. لکھتے ہیں، بلغنی انکا ترید بغداد فاوصیک یا اخی بالوداد زیارت قبر باب المراد یوجد بقرب بغداد بالقاظمیت ذات السداد اذا وصلت جنابہ قبل بابہ والسم ترابہ ودع اللہ بدمع سواجم وتقطرها كاللؤلؤة المنازم وادخر هذه الزيارة لنفسك وللعشائر واجعله شفيعا عند الله في الكبائر لأنه مروح الروح ومصور اللوح. اب اللہ جانے میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے. غیر لکھ رہا ہے، لِأَنَّهُ مُرَوِّحُ الرَّوْحِ وَمُصَوِّرُ اللَّوْحِ وَمِحْرَابُ الْحَرَمِ وَالْمُعَلِّمُ بِالْقَلَمِ وَمُسَلْسِلُ الْقَدْرِ فِي السَّلَاسِلِ وَمُسَكِّنُ الْقَوَارِ وَالزَّلَازِلِ. دل نہیں چاہ رہا میرا خیال ہے. وَالَّذِي وراء العرش له المنازل باب اللوح المفتوح لحوائج البریات والمعاب من اللوح فی البلیات من اولاد الحسین الولد الرابع والامام الصابع النور اللاہوتی والانسان الجبروتی فی الجسد اللاہوتی نسیم المشیت المظافر آنی سید موسیٰ بن جعفر. اتنا ہی سنبھال لیا تو بہت کافی ہے. لکھتے ہیں، میں نے سنا ہے، مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ تم بغداد کی تیاری کر رہے ہو. بلغنی انکا ترید بغداد فاوصیک یا اخی بالوداد. اے میرے دینی بھائی، میں تمہیں محبت بھری ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ زیارت القبر باب المراد. بغداد جا کے خالی ٹہل ٹہل کے نہیں واپس آ جانا، وہاں باب المراد کی قبر کی زیارت کرنا. العظمت للہ. خدا کے لیے چہروں پہ تھکن نہ لکھنا، ہاں، کیونکہ دو چار باتیں کرنے پر ہاں کوئی اتنی زیادہ دیر بھی نہیں ہو گئی کہ اونگھنے لگو یا نیند آنے لگے. باب المراد کی قبر کی زیارت کرنا بغداد کے قریب مل جائے گی تجھے. کہاں؟ بالقاظمیت ذات السداد. قاظمیہ کی ایک بستی ہے، وہ ہدایت کی سرزمین ہے. وہاں جب پہنچنا اس کے صحن مطہر میں ایسے نہیں جانا سر اٹھانا حلال زادو. اہل سنت کا علامہ لکھ رہا ہے اپنے دوست کو، اذا وصلت جنابہ قبل بابہ والسم ترابہ. جب اس کی جناب میں حاضری دینا
دہلیز پہ بوسہ دینا، مٹی کو سجدہ کرنا۔ اللہ یو سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں جیتے رہو۔ آدھی تھے کانو اتار دی تم نے میری۔ دہلیز کو چومنا، بوسہ دینا، اور وہاں کی خاک کو سجدہ کرنا۔ وَدْعُ اللَّهَ بِدُمُوٍ سَوَاجِمْ وَتَقَطَّرَهَا كَاللُّؤْلُؤَةِ الْمَنَاظِمِ، اور وہاں خدا سے رو رو کے دعائیں کرنا، ایسے آنسو بہانا جیسے لڑی میں موتی پروئے گئے ہوں۔ ہاں پے در پہ رو رو کے دعائیں مانگنا۔ ہاں وَدَّخِرْ هَذِهِ الزِّيَارَةَ لِنَفْسِكَ وَلِلْعَشَائِرِ، اور اس زیارت کو خالی خولی سلامی نہ سمجھنا، یہ تیرے لیے بھی ذات راہ ہے، تیرے خاندان کے لیے بھی ذات راہ ہے۔ اللہ زبان ہاں کیا عقیدہ ہے ایک غیر کا کہ تیرا بھی ذخیرہ، تیرے خاندان کا بھی ذخیرہ، وَجْعَلْهُ شَفِيًّا عِنْدَ اللَّهِ فِي الْقَبَائِرِ، اور آنکھیں بند کر کے گناہوں کبیرہ کی بخشش کے لیے اسے اپنا شافی بنا لینا۔ العظمت للہ۔ جو اللہ اللہ اکبر ہیں؟ ہاں ایسے غیر کو تو سلامی ملنا چاہیے۔ وَجْعَلْهُ شَفِيًّا عِنْدَ اللَّهِ فِي الْقَبَائِرِ، گناہان کبیرہ میں اللہ کی بارگاہ میں اسے شافی بنا لینا، اس کی موڑی نہیں جاتی۔ کیوں میں یہ وصیت تمہیں کیوں کر رہا ہوں؟ اب چند جملے رئیس بھائی اس نے لکھے میرے امام کے تعارف میں کہ وہ ہے کون؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُرَوِّحُ الرَّوْحِ وَمُصَوِّرُ اللَّوْحِ، کہتے ہیں جس کی قبر کی میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، راحتوں میں راحت بھرنے والا ہے۔ العظمت للہ۔ ہاں مروح الروح، ہر راحت میں راحت وہ بھرتا ہے۔ اور سار اٹھانا، ندیم زمانہ ڈرتا پھرتا ہے، رزق لوح محفوظ میں ہے یا نہیں؟ اولاد لوح محفوظ میں ہے یا نہیں؟ شفا لوح محفوظ میں ہے یا نہیں؟ ابن عربی اپنے دوست سے کہہ رہا ہے وہاں ڈر کے جھجک کے نہ مانگنا، لوح کی پرواہ نہ کرنا، مصور اللہ، لوح محفوظ کا تصویر بنانے والا وہی ہے۔ ارادے یہ ایسے موضوعات مذاق نہیں ہوتے۔ ہاں ایک مجلس پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا بڑے بڑوں کو۔ ہاں مولا علی کے فضائل تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے،
اور میرا ریکارڈ چیک کر لینا، سال ہر سال سے تو میں سرکار کے فضائل سناتا ہوں، کہا ہوا جملہ یا لفظ بھی بولوں تو کھڑے ہو جانا۔ مروح الروح و مصور اللوح، ہر راحت میں راحت بھرنے والا وہ ہے، لوح محفوظ کا مصور وہ ہے۔ تو عربی زبان تھی نا ابن عربی کی، انگریزی میں لکھتا تو ڈیزائنر لکھتا۔ ہاں، سر اٹھانا پہلی بار جب میں نے یہ جملے پڑھے تھے، پہلی بار، یقین مانو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سوچ کی وادی میں دیر تک میں بھٹکتا رہا تھا کہ اتنی بڑی نظر رکھنے والا آخر شیعہ کیوں نہیں ہوا؟ العظمت للہ۔ میں نے بخدا شیعہ مولویوں سے سنا ہے جو خود قید ہے، ہماری مشکل کشائی کیا کرے گا؟ سر اٹھانا، پنڈی والوں سر اٹھانا، یہ غیر ہے، غیر۔ آئینہ دکھا رہا ہوں ہر شخص کو، وہ کہتا ہے آئے میرے دینی بھائی، مانگ لینا وہاں سے جو جی چاہے۔ کیوں؟ جس کی طرف میں تمہیں بھیج رہا ہوں مسلسل القدر بالسلاسل، خود زنجیر پہنتا ہے، تقدیر کے گلے میں زنجیر ڈالتا ہے۔ اللہ 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 العظمت۔ مسلسل القدر فی السلاسل، خود زنجیروں میں ہے لیکن قدر تقدیر کے گلے میں زنجیر ڈالتا ہے۔ مسکن القوار والزلازل، وہ تو وہ صاحب اختیار ہے جو قیامت کے زلزلوں کو روک سکتا ہے۔ قبر والو، تم مسجد کے اندر والو، گلی والو، سامنے والو، دائیں بائیں والو، سر اٹھانا۔ ابن عربی کہہ رہا ہے والذی وراء العرش لہ المنازل، زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ عرش کے آگے کچھ نہیں۔ ابن عربی کہہ رہا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کی منزلیں ہی عرش سے آگے شروع ہوتی ہیں۔ العظمت للہ۔ جو العظمت۔ ہاں، میں راضی ہو گیا تم سے، ہاں تم نے میرا پیغام وصول کر لیا۔ سمیٹوں یا باقی کا ترجمہ مکمل کر لوں؟ الذی وراء العرش لہ المنازل، جس کی منزلیں عرش سے ماورا ہیں، آگے ہیں۔ سر اٹھانا۔ ابن عربی کہہ رہے ہیں باب اللوح المفتوح لحوائج البریات، انسانوں کا نہیں، جنوں کا نہیں، فرشتوں کا نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ کا کھلا ہوا دروازہ یہی ہے۔ اللہ ہاں، باب اللہ المفتوح لحوائج البریات، حاجت نہیں حوائج، بریہ نہیں بریات، جتنی بھی مخلوقات ہے۔ ہاں، چونٹی کا بھی حاجت روا، جبریل کا بھی حاجت روا، ابن آدم کا بھی حاجت روا، آدم کا بھی۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی ہر اور
باب اللہ المفتوح، یہ دروازہ اللہ نے کھولا ہے۔ اور رئیس بھائی ادب پڑھتے ہیں آپ، یہ لفظ مفتوح میں نیر زیدی جو حسن ہے، یہ بھی تو لکھ سکتے تھے نا، باب اللہ، اللہ کا دروازہ، لیکن دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے۔ اللہ عظمت، دروازہ کبھی بند بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو کعبہ کے دروازے کو بند دیکھا ہے۔ نہیں چلتے چلتے بس یوں ہوا کے جھونکے کی طرح ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، بند تھا تو دیوار علی نے پھاڑی، لیکن پھر بند دروازہ کھول کے آیا در سے، اور زمانے کو بتایا کہ اللہ کے گھر کا در بھی بند ہو تو کھولنے والے ہم ہوتے ہیں۔ جو اللہ ارادے باب اللہ المفتوح لہوائج البریات، تمام مخلوقات کائنات کی حاجات کے لیے اللہ کا کھولا ہوا دروازہ یہی ہے۔ والمآب، باب اور معاب میں جو حسن ترسیع و تلمیح ہے، اس پر بحث کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ والمآب من اللہ فی البلیات، کہتے ہیں جب ہر طرف سے بلائیں گھیر لیں اور بندہ اللہ کی طرف دوڑنا چاہے تو اللہ نہیں ملتا، باز گشت کے طور پر یہی سامنے آتا ہے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بس چند لمحے نہیں تھکنا، میرا خود تمہاری نبضوں پہ ہاتھ ہے، تھکنے کی شکانوں بھرنے سے پہلے میں اپنے بیان کو انشاءاللہ سمیٹ لوں گا۔ سر اٹھانا، کہتے ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں، ہوا من اولاد الحسین الرابع والامام السابع، کہتے ہیں وہ حسین کے بیٹوں میں چوتھا ہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، بچے سمجھتے ہیں۔ حسین کے بیٹوں میں چوتھا، چوتھی سرکار، پانچویں چھٹی اور پھر ساتویں سرکار۔ والامام السابع، امامت میں ساتواں ہے۔ 5 کے 5 منٹ میری پسند کے مطابق جاگ جاؤ، پھر خراٹے بھی لیتے رہنا، مجھے شکوہ نہیں ہوگا۔ ہاں، کیونکہ اب بات اس سے آگے جا رہی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، النور اللاہوتی والانسان الجبروتی فی الجسد الملکوتی، کہتے ہیں یہ وہ ہے جو ملکوتی بدن میں رہتا ہے، انسان کہلاتا ہے مگر جبروتی۔ یعنی غیر ہو کر مولا کو انسان بشری نہیں کہا، انسان ناسوتی نہیں کہا۔ ہاں، ناسوت سے اوپر ہے ملکوت، ملکوت سے بھی اوپر ہے جبروت۔ جبروت وہ ہے جہاں جبریل نہیں جا سکتا۔ اور بھائی جبریل سدرہ پہ رکتا ہے نا، سدرہ ملکوت میں ہے، جبریل نہیں جا سکتا جبروت میں۔ ابن عربی کہہ رہا ہے یہ جبروتی انسان ہے، تو جس کی انسانیت کی حدوں کی خبر جبریل کو نہ ہو، ملا کو کیسے ہو گئی ہے؟ ہاں، غیر انسان سے آگے مانتا ہے۔ بے ساختہ مجھے اسد
ابن ابی الاوجاع کا فقرہ یاد آ رہا ہے جو موسیٰ کاظم کے بابا کے بارے میں اس نے کہا تھا. جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ نام نیا نہیں ہوگا، جو نہیں پڑھتے وہ جان لیں. تمہارے امام ششم کے وقت میں ایک دہریہ گزرا ہے، ابن ابی الاوجاع نام تھا. اور یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ دہریہ کون ہوتا ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا. مولا سے بحثیں مناظرے بھی کیے وجود توحید پر. روزانہ مولا کی محفل میں آ کے بیٹھتا تھا، سر اٹھانا. اور کسی چھوٹی موٹی کتاب سے نہیں پڑھ رہا. شیخ صدوق الرحمن نے التوحید میں اس کو لکھا ہے، خود کتاب توحید پر ہے، لکھنے والے شیخ صدوق ہیں. ایک دن محفل سے باہر آیا، کسی نے پوچھا اے اللہ کو تو مانتا نہیں، اور جس کی محفل کو نہیں چھوڑتا یہ تو اللہ کے رسول کا بیٹا ہے. یہ تو کہتا ہے میں حجت اللہ ہوں، اللہ کی حجت ہوں. اللہ کو جب نہیں مانتے تو جو اللہ کی حجت کہلواتا ہے اس کے پاس کیا کرنے آتا ہے؟ وہ تو بھائی مجھے اللہ کا تو پتہ ہے نہیں. جاگنا جاگنا، حوالہ میں نے پہلے دے دیا ہے، لہذا سوچ کے جنگل میں کھو جانے کی تو ضرورت ہی نہیں. وہ کہتا ہے بھائی اللہ کا تو مجھے علم نہیں، ایک بات پکی پکی جانتا ہوں. کیا؟ ماؤ ہاؤ ذاب باشرن وَإِن كَوْنَ فِي الدُّنْيَا رُوحَانِيٌ يَتَجَسَّدُ اِذَا شَاءَ وَيَتَرَوَّهُ اِذَا شَاءَ فَهُوَ هَذَا. وہ کہتا ہے چاہے یہ دنیا میں رہتا ہے مگر یہ علم ہے، یہ بشر نہیں ہے. اللہ جو ما هذا ما هذا ببشر، یہ بشر نہیں. اور اگر دنیا میں کوئی ایسا روحانی ہے جب چاہے بدن بنا لے، جب چاہے روح بن جائے تو وہ یہی ہے. یہ دہریے نے کہا باپ کے لیے، اور یہ ابن عربی کہہ رہا ہے بیٹے کے لیے. ملکوتی بدن میں رہتا ہے، یعنی بدن بھی بشری نہیں. ہاں تشریح کا تو وقت ہی نہیں ہے دوستو، کس بات کی شرح کروں گا میں. بدن ملکوتی، اور اگر انسان ہے تو جبروتی، ویسے نور ہے لاہوتی. النور اللاہوتی والانسان الجبروتی فی الجسد الملکوتی. ملکوتی بدن، جبروتی انسان، لاہوتی نور. ہاں شمس و قمر والا نور نہیں، سورج چاند ستاروں والا نور نہیں. میں بتاؤں گا کیا، تم سمجھو گے کیا؟ کسی کو خبر ہے کیا کہ لاہوتی نور کیا ہوتا ہے؟ جی جی نہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ لاہوتی نور کیا ہوتا ہے. ہاں تصور دے سکتا ہوں کہ لاہوت کیا ہوتا ہے. دیکھو دیکھو، لاہوت یہ جو ہو ہے دراصل ہوا ہے. جیسے اللہ لا الہ الا ہو بھی پڑھتے ہو، الا ہوا بھی پڑھتے ہو. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں یہ ہوا سے ہو تے اضافت کی ہے، لا کے معنی ہے نہیں. لاہوت جہاں ہویت بھی نہ رہے. ہاں بس
टूटे फूटे नारे का बहुत शुक्रिया, बस खत्म। लोगों के तो कख नहीं होते और पता नहीं वो उड़ा के कहां ले जाते हैं, और तुम्हें अल्लाह ने वो बुलंद दिए हैं जिनको बुलंदियां सजदा रेज़ हैं। अल्लाह ने तुम्हें तो वो बढ़े हुए अता किए हैं जिनके बढ़ाने के लिए बढ़ावे का लफ्ज भी शर्मिंदा है? और फिर तेरे चेहरे पे शिकन आती है, तेरे तेवरों पे सुस्ती छा जाती है। खत्म कर दी मैंने बात, मेरी तरफ देखना। मलकूती पैकर, जबरूती इंसान, लाहूती नूर, जहां होवियत भी ना हो, उसे कौन बताए, उसे कौन समझे, उसे कौन जाने। बस आखिरी फिक्रा है असद, शरह अगर करूं तो कम से कम 5 जरूरत है, 5 मजालिस सिर्फ इसी एक लफ्ज के लिए। वो कहते हैं नसीमुल मशीयतिल मुजाफर औन सैयद मूसा बिन जाफर। वो कहता है अल्लाह के गुलशाने मशीयत की जाफरानी हवा का नाम मूसा काज़िम है। समझ अल्लाह शरा मैं नहीं करूंगा, शरा के लिए न मौका मुनासिब है, न तुम्हारी तबीयतें बर्दाश्त करेंगी, न मैं करना चाह रहा हूं। इतना बताता हूं, अगर सुबह की हवा न चले बाग मुरझा जाता है, फूलों की पत्तियां खुश्क होके बिखर जाती हैं। ये सामने की बात है, ऐसा ना हो मैं अपनी शहरक कटवा लूं। कहे इब्ने अरबी रहा है कि अल्लाह के रियाज मशीयत की, अल्लाह के गुलशन मशीयत की जाफरानी हवा मूसा काज़िम है, तो फिर मुझे कहने का हक देते हो अगर ये ना होते मशीयत के फूल मुरझा के गिर जाते। हाँ देखो हुजूर, मैं क्या क्या बयान करना चाहता हूं आपको पता है? नहीं, मेरे दिल को पता है, मेरा दिल जानता है, उसी में मेरी मशीयत है, उसको खबर है मैं ये कहना चाहता हूं मगर मुनासिब नहीं समझता, रोक लेता हूं। यानी मेरा दिल, मेरी मशीयत उसे बर्दाश्त कर लेती है, अवाम नहीं करते, तो सिवाय इन 14 के उसकी मशीयत का बोझ उठाए कौन? हाय हाय हाय। जी अल्लाह जाने खुदा क्या चाहता है जिसको ये अपनी जात में जज्ब करते हैं। जी ये बिल्कुल ऐसे ही है, खत्म कर दी बात। सूरज की आंखों में आंखें डाल के हम नहीं देख सकते, देखें तो अंधे हो जाएं। उसके नूर को समझाने के लिए अल्लाह ने एक इंतजाम किया, चांद बनाया। चांद हर वक्त सूरज के सामने होता है, यूं रूबरू होते हैं सूरज और चांद। सूरज की सारी रोशनी चांद ले लेता है, फिर देखता है मखलूक का ज़र्फ कितना है। हाय 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 हाय। मखलूक के ज़र्फ जितनी रोशनी जमीन पे फेंकता है, बाकी अपने अंदर तहलील कर देता है। भाई यही कुछ 14 हैं। जी एक फिक्रा कहे
بغیر اسد میں نہیں رہ سکتا، کسی کا کلیجہ پھٹ جائے تو بلا سے، کسی کی موت آتی ہے آئے یہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ کبھی غضنفر بناتے ہیں، کبھی آدم بناتے ہیں، کبھی جنت تراشتے ہیں، کبھی عرش بناتے ہیں، کبھی لوح محفوظ کا نقشہ بناتے ہیں۔ یہ ہے مخلوق کی برداشت کا ظرف، اللہ جانے اس کی مشیت کے ادھر تقاضے کیا ہیں۔ پلے بڑی بات دوستو، ملا رہن دے پرا نصیحتانو سانو پنجاں دے بوئے اتے بہن بھی دے، ملا رہن دے پرا نصیحتانو اور سانو پنجاں دے بوئے اتے بہن بھی دے، سودا عشق دا آساں خریدنا ہے عقل مندیاں نو مگروں لین بھی دے، اور سانو پہ گئی چس نظاریاں دی اور دکھ باراں دی گلی دے سین بھی دے، اور بوا 14 دا سائیں سردار کعبہ اگو دفعہ ہو سانو سجدے پین بھی دے۔ کبھی یاد سے بھی پڑھ لیا کرو، روزانہ لکھ کے پڑھتے ہو۔ خدا بلا مد منہ تمہارے کہوں تتا شبد وچ گواہی مروز دینا علی ہاں، اگر کوئی کم ظرف خدا کو تیر مارے اور خدا اس کے اترانے کے لیے تیر کی نوک لہو میں تر کر کے واپس بھیج دے کہ یہ کمینہ خوش ہو لے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے توحید کو سر کر لیا۔ جی یہی کچھ اللہ کی مشیت کے بارے میں ہے۔ میں تمہیں سنا چکا ہوں خود اسی سرکار کا فرمان، پچھلے سے پچھلے عشرے میں سجدے میں دعا مانگتے ہوئے فرما رہے تھے، الہی اجرا عبادک حلمک وَإِلَّا مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُطَوِّقَ فِي عُنُقِ مَشِيَّتِكَ، پالنے والے تیرے حلم نے، تیرے حوصلے نے، تیرے صبر نے تیرے بندوں کو گستاخ کر دیا ہے، ورنہ کس کی طاقت تھی کہ تیری مشیت کے گلے میں توق ڈالتا۔ سرکار نے اپنے گلے کو مشیت کا گلا کہا، بس سمیٹ لیا سارا کچھ۔ 2 حد 3 جملے کہنے ہیں مجھے، اس یقین کے ساتھ سن لینا، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا، آج کا رونا صرف اسی کا ہے جو ہے۔ اللہ جانے یہ مصلحت الہی کیا ہے، جو اس کی نظر میں جتنا بڑا ہے بندوں کی نظر میں وہ اتنا بڑا مظلوم بھی ہے۔ اسیر بغداد کی مظلومیت کا وہ کون سا نقشہ ہے جو تمہارے ذہنوں میں نہیں؟ میں درد کے تصور کدے سے 1-2 تصویریں باہر نکالتا ہوں، آنسوں کی بھیک خود مانگ لینا اور یہ سوچ کے لکھتے رہنا فکرے کہ اللہ جانے آج کون کون کہاں کہاں سے آیا ہے۔ میرے سردار موسیٰ کاظم کپور صالح نے
کوشش کرنا کم از کم ایک آنسو آنکھ میں ضرور تیر جائے، تاکہ پرسے کی آس لے کر آنے والے بے آس نہ ہو جائیں۔ اور پھر بطول کے یہ بیٹے دنیا میں ترسے ہی پرسے کے لیے ہیں۔ سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا، بس میں یاد دہانی کا سفر شروع کرتا ہوں۔ سجاد کے بارے میں کربلا سے شام تک چند مراحل پر مولا کی پشت پر شمر کا تاریخ کربلا لکھنا پڑھا جائے، چیخیں نکل جاتی ہیں عزاداروں کی، کوہرام مچ جاتا ہے ماتمداروں میں۔ مچنا بھی چاہیے، حق بھی یہی ہے کہ سجاد کی پشت اور تازیانے 25 رجب کا دن تھا، تیرا 8واں امام مصلے پہ بیٹھا یوں چیخیں مار مار کے رو رہا ہے جیسے کسی ضعیفہ کے 7 بیٹے ایک ہی دن مر گئے ہوں۔ ابو سلط اندر آیا، مولا اس طرح گریہ کرنے کا انداز کیا ہے؟ رو کے کہا، میں اپنے غریب بابا کی قید یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ مولا وہ کیا؟ سنا دوں تمہیں فکرے جو اکثریت یقین جانتی ہوگی، یقیناً ہو سکتا ہے کوئی نہ جانتا ہو۔ میرے مولا کی قید 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ 19 سال 10 مہینے کے قریب پہلی قید ہے، 14 سال آخری قید ہے۔ پہلی قید سے چند دن کے لیے رہا ہو گیا تھا، آخری قید سے خود نہیں آیا، جنازہ آیا۔ تو تیرا 8واں امام فرماتا ہے کہ جب میرا بابا اپنی آخری 14 سالہ قید گزار رہا تھا، سندھی بن شاہق لعین کے زندان میں تھا۔ وَقَانَ سِندھی يَضْرِبُ أَبِي فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 صوت۔ تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، اگر زیادہ تکلیف پہنچے تو للہ میں نے پہلے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں، معاف کر دینا۔ سجاد کے تازیانے سن کے منہ پہ ماتم کرنے والوں، میرا مولا رضا منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے، ان 14 سالوں کی قید میں سندھی لعین روزانہ میرے بابا کو 100 تازیانے مارتا تھا۔ صبح کی نماز کی تاکیبات سے فارغ ہوا، سندھی حرامی چابک لے کے زندان میں آ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ میں تمہیں دعائی دے سکتا ہوں کہ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ صلہ شام والی بی بی کے پاس ہے، یقیناً دل نازک ہے تمہارے، توجہ بھی ہو گئی ہے۔ حساب تو کرنا کہ جس نے 14 سال میں لاکھوں تازیانے کھائے ہوں، یہی تو وجہ ہے، یہی فکرے میں نے پڑھ رکھے ہیں کتابوں میں کہ جو بھی مولا سے ملنے جاتا قید خانے میں وہ واپس آ جاتا۔ ظالموں ہم سے مذاق نہ کرو، بتاؤ موسیٰ کاظم کہاں ہے؟ اب بتاؤ اور میں تمہیں کیا سنا سکتا ہوں؟ کیوں ہمیں پردیسی سمجھ کے مذاق کر رہے ہو؟ داروغے کہتے ہیں ہم نے مذاق تو نہیں کیا، زندان میں ہی تو ہے۔ دیکھنے والے کہتے رائے تو فی ہے صوبن ملکا، وہاں تو زمین پہ ایک چادر پڑی ہے، امام تو نہیں ہے۔ اور داروغے کہتے چادر ہٹا کے دیکھو نیچے امام ہے تمہارا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ ہاں، مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے، یقیناً میری مخدومہ زینب پرسے کے لیے آ گئی ہے اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں سمیت۔ دیکھنا میری طرف، بس چھوڑ دیا میں نے تمہید۔ پڑھنے والے تمہیں یہ تو سنا دیتے ہیں کہ جس زندان میں قید تھا، زمین کے فرش پہ نہیں تھا قید خانہ۔ مجھے حسین کی آخری نماز کی قسم اس کی زیارت کے فکرے ہیں۔ السلام علی المعذب فی ظلم المطامیر، زمین میں کنواں کھدوایا گیا تھا،
उस कुएं में सीखें लगवाई गई थी, हैं? और सीखों में 2-2 या 3-3 अंगुष्ठ से ज्यादा फासला नहीं था। अब भाई तेरा जिगर फट भी जाए तो मुझे माफ कर देना, मैं बस इशारा कर सकता हूं, तू भी कोशिश करना कि मुझे उरिया लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना पड़े। अब देखो बिला तशबी, ये खड़ा है तेरा इमाम और ये खड़ी है सीखें। भाई जिसको जहर मिल जाए वो तड़पता तो है ना। अल्लाह जाने किसने क्या समझा है, अल्लाह जाने किसने क्या सुना है। जहर का गरीबे बगदाद के अंदर जाना था, तड़प के कभी दाएं गिरता है, कभी बाएं गिरता है। मेरे मौला का कुछ गोश्त इधर वाली सीखों पर, कुछ गोश्त बाएं तरफ वाली सीखों पर। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। ये देखो, ये अब्बास का आलम पकड़ के मैं कह रहा हूं, चंद मजमून ऐसे हैं जो जिंदगी में मैं न सही पढ़ सका हूं न पूरे। मूसा काज़िम की भी शहादत जो किताबों में लिखी हुई है, मैं पढ़ दूं या खुद मर जाओगे या मुझे मार डालोगे। मैं खुदा की कसम नहीं बता सकता तुम्हें कि ये तड़पता रहा। हरामी तेरे इमाम से क्या गुस्ताखियां करते रहे। ये तेरे तसव्वुर के मामले हैं रोने वालों। ये अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं पढ़े जा सकते, नहीं पढ़े जा सकते किताब वाले फिक्रे। ज़ात वाजिब की कसम तड़प रहा था, तड़प रहा था। बस एक जुमले की याद दहानी और मैं खाली करने लगा हूं मिंबर। सिंधी बिन शाहिक लईन जिंदान में आया, कागज कलम इस लईन के हाथ में है। कहता है मूसा काज़िम लिख। ठंडी सांस लेके कहा क्या लिखूं? लिख मैं अपनी मौत मर रहा हूं। मौला ने कहा कमीने तुझे शर्म नहीं आती? जहर देकर हक के इमाम से झूठ लिखवाना चाहता है? नहीं लिखूंगा। फिर हाथ जोड़ता हूं, फट तो पत्थर भी जाएगा। तेरे जिगर की कैफियत ही कितनी है। कहता है लिख। नहीं लिखा तो मैं वो जुल्म करूंगा, कैद भी भूल जाओगे, जहर भी भूल जाओगे। कहा तू जुल्म कर, मैं सब्र करूंगा। इस हरामी ने दारोगा से कहा जाओ बाहर से 4 मेखें ले आओ, एक हथौड़ा ले आओ। मुझे पहले पता था तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैंने पहले कहा पत्थर में भी गुदास पैदा हो जाए। बस यकीनन तेरी बर्दाश्त की आखिरी हद आ गई। मैं जाने लगा हूं। रोने वालों मेखें आई। इस हरामी ने मेख सर पे रखी, कहा लिख लिख। मौला ने कहा मैं नहीं लिखूंगा। मैं पिंडी वालों बता नहीं सकता। एक काले कपड़ों वाली बीबी थी जो जिंदान के बाहर दौड़ दौड़ के कह रही थी ओ बगदाद वालों मेरे बच्चे को छुड़ाओ। ओ मेरे मजलूम बेटे का जिगर जहर ने खा लिया, गोश्त सीखों पे अटक गया।
کاظم امام ہائے ہائے امام 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 کاظم امام ہائے